اس امت تک جس بندے نے ٹروتھ ریویلڈ کیا ہے، سچائی کھول کر اریاں کر کے ننگی کر کے بتائی ہے، ایک عام فہم بندے تک، امت پوری پہ احسان ہے اس بندے کا۔ 1400 سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، المتوفا 1979 عیسوی۔ اللہ تعالی بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کرے، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے، وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے۔ تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت، یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی، یہ کتاب تو خریدیں، اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں، اور یہ سافٹ کاپی بھی PDF پہ موجود ہے۔ 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں، لاجواب کتاب ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے، یہ بات ہر دور کے گمراہوں نے، ہر دور کے ظالموں نے، نامرادوں نے کہی ہے۔ میرے خیال میں یہ بات کہنے والے تو شیعہ ہیں، شیعوں سے پھر دوسرے گمراہوں نے جناب وہ لے لی۔ یہ مودودی صاحب جو تھے، ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس کا صفحہ نمبر 174 ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبی میں ممبر رسول پر عین روزہ نبی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 174 پر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان تان دراز کی ہے اور بہت بڑی جسارت کی ہے۔ ایک صحابی رسول کے متعلق کہتے ہیں کہ نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی۔ مطلب لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ شاید سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا معاویہ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سیدنا علی کو اور اہل بیت کو اور دیگر جو ان سے متعلق لوگ تھے، جو اصحاب علی تھے، ان کو یہ لوگ گالیاں دیتے، اور اس سلسلے کے موجد اور اس کے بانی جو ہیں وہ سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ دیکھیں یہ روایت انہوں نے نیچے حوالہ دیا ہے البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد اور صفحہ نمبر 139 جی ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے، اس کی اصل جو تخریج ہے وہ تاریخ طبری ہے، سند کے ساتھ جہاں سے یہ روایت ملتی ہے وہ تاریخ طبری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مودودی صاحب تو فوت ہو گئے، ان کے حواری موجود ہیں، ان کے معتقدین موجود ہیں، ان کی جماعت کے افراد موجود ہیں، وہ ہم پر اس روایت کی سند کا صحیح ہونا ثابت کر دیں اصول محدثین کے مطابق، تو ہم ان کو داد دیں گے۔ بلکہ تو ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس روایت کو صحیح ثابت کر کے مودودی صاحب کو اللہ کی گرفت سے چھڑا لیں۔ یعنی ایک صحابی کے متعلق اتنی بڑی بدگمانی اور اتنا بڑا مطلب کہ بہتان کہ جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے ایک راوی ہے محمد بن عمر الواقدی۔ یہ جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف اور متروک راوی ہے، بلکہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ اس کے ضعف اور اس کے کمزور ہونے پر اجماع ہو چکا ہے۔ یعنی اکثریتی اجماع تو ہے ہی ہے نا جی، کہ اکثر اور جمہور ائمہ نے، اور پھر اس کو رافضی بھی قرار دیا ہے۔ یعنی ایک جھوٹا شخص ہے محمد بن عمر الواقدی، اس کی اور رافضی شیعہ ہے، اس کی خلاف ہے، اس کی روایت کو لے کر صحابہ کے حوالے سے
اس طرح کی باتیں کرنا کہ ان کے دور میں بدعت کا یہ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ مودودی صاحب ہیں، اسی کتاب کے اندر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اور بات بھی کی ہے، وہ بھی میں آپ سب بتاتا ہوں. بڑی یعنی یہ لوگ سامنے بھی نہیں آتے ہیں جی، اور صحابہ کو معاف بھی نہیں کرتے ہیں. یہ وہ روایت تھی جس کی بنا پر آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں دینے کی بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی تھی. یہی وہ روایت ہے نا. ہم ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی نے یہ بدعت جاری کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ممبروں پر گالیاں دی جانے لگیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سمیع بصیر ہے. جی ایسے آپ لوگ بکتے رہ جائیں گے تو اپنا نامہ اعمال سیاہ کریں گے، اپنا دل میلا کریں گے. یاد رکھیں صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، سیدنا معاویہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. صحیح، جس طرح ناصبیوں نے سیدنا علی کا کچھ نہیں بگاڑا، جس طرح رافضیوں نے سیدنا معاویہ کا کچھ نہیں بگاڑا، تم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مگر ہم تمہیں یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ سنتے ہیں اور اللہ دیکھتے ہیں. ہمیں ایک صحیح سند ثابت کر دو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی موقع پہ برا بھلا کہا ہو، ان کی شان میں تنقید کی ہو، ان کو کوئی گالی دی ہو، کوئی ہمیں ثابت کر دے. بالکل صحیح. دیکھیں امام عبداللہ بن مبارک ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ہمیں ایک وصیت کر کے گئے ہیں. کیا فرماتے ہیں سند کے حوالے سے؟ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء الاسناد من الدین. سند دین ہے. کن کا دین ہے؟ اہل حق کا دین ہے، اہل سنت کا دین ہے، مومن و مسلمانوں کا، عقل والوں کا، علم والوں کا، دین والوں کا دین سند ہے. یعنی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ان کو سندوں سے کیا غرض ہے؟ وہ تو ایسی آج چھٹکا دیں گے اور کہہ دیں گے حدیث ضعیف ہے، یہ تو موضوع ہے، عقل نہیں مانتی، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اور وہ اس طرح کی وہ باتیں کر دیں گے. ہم کہتے ہیں اگر آپ سند کو دین مانتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں، جس طرح شیعوں کو بھی تسلیم ہے کہ روایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، راوی ثقہ بھی ہوتے ہیں اور راوی ضعیف بھی ہوتے ہیں، راوی معتبر بھی ہوتے ہیں اور غیر معتبر بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک روایت ایسی پیش کر دینی چاہیے جس سے سیدنا معاویہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا باسند صحیح ثابت ہو جائے. بالکل صحیح. اگر ایسا نہیں کر سکتے، جھوٹ بولتے رہ جائیں، لکھتے رہیں، بکتے رہیں، اپنا ہی نقصان کر دیں گے. صحابہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں اسدی نامی کا سیدنا حسین کی توہین کرنا یا ان کی شان میں تنقید کرنا، ان کی اہانت کرنا، یہ تو ثابت نہیں ہوا. دوسری طرف مسند الامام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ لِسَانٌ وَشَفَتَانٌ مَسَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے تھے کہ یہ سیدنا حسن کے ہونٹ مبارک، ان کے لب مبارک جو ہیں، ان کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی، ان کو کبھی اللہ کا عذاب نہیں چھوئے گا، اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نے آپ کے لب مبارک کو چھو لیا تھا. یہ تو مسند احمد کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مسند میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ قول موجود ہے. یہ عقل کے اندھوں کو یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کی بصیرت اور بصارت سے یہ محروم لوگ ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے کہ صحابہ کی تنقید کریں، صحابہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کریں، ان کو بدنام کریں، ان کی عقیدت محبت مومنوں کے دلوں سے کھرچیں. جی بالکل. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ العزیز، اور نہ کبھی ایسا ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے اس پر پھر دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ یہ محمد بن عمر الواقدی جو ہے اس قول کا بنیادی راوی ہے. وہ رافضی تھا. یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ رافضیوں سے دین لیتے ہیں صحابہ کے خلاف. ان کا دین رافضیوں سے مروی ہے جو صحابہ کے خلاف ہے نا. یعنی ان کا دین صحابہ کے خلاف ہے. کہاں سے انہوں نے لے لیا؟ رافضیوں سے لے لیا. لو محمد بن عمر الواقدی کا ثقہ ہونا ثابت کر دیں، ان کا سنی ہونا ثابت. وہ تو تبرائی تھا،
تبرہ کرتا تھا اور رافضی تھا، گندا صحابہ کو برا بلا کہنے والا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی کی ساری کتابیں جھوٹی ہیں، اور امام احمد حنبل نے اس پر وضاح اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ آگے مودودی سے دوسرا کیا ہے؟ شرحبیل بن ابی اون راوی ہے۔ کوئی کہے کہ جی ہم تو محمد عمر الواقدی کو جناب یہ اور وہ کہتے ہیں، آپ کہتے رہے محدثین بہر صورت اس کو کذاب، متروک اور رافضی کہتے تھے۔ جو محدثین کے ساتھی ہیں، جو دین محدثین سے لیتے ہیں، وہ تو ایسی روایتوں کو ردی کی ٹوکری بھی پھینکتے ہیں جو صحابہ کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے ایمان کو نقصان دیتی ہیں، جو مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو مسلمانوں کی صحابہ کے متعلق حسن عقیدت و محبت ہے اس میں وہ حرج لاتی ہیں۔ یہ روایتیں تو ایسی ہیں کہ کسی گندے گٹر کے اندر ان کو ڈال دینا چاہیے، جائے کہ کتابوں کی ان کو زینت بنائیں۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، اپنی کتابوں کے اندر خام مال لوڈ کرتے ہیں جو انہیں شیعوں سے حاصل کیا ہوا ہے۔ کاش کہ تم سنی بن جاتے تو محدثین کے انداز اور ان کی کتابوں سے روایات ذکر کرتے اور ان کی سند کی چھان پھٹک کرتے اور امت کے سامنے وہ صحیح روایات پیش کرتے۔ دوسری بات ہے کہ شرحبیل بن ابی اون ہے اور اس کا باب ابو اون بن ابی حازم ہے۔ دونوں کی توثیق ہمیں ثابت کر دی جائے۔ ان کی بھی توثیق ثابت، ان کی توثیق ثابت نہیں۔ محمد بن عمر الواقدی کذاب، متروک اور رافضی ہے۔ شرحبیل بن ابی اون مجہول الحال ہے، اس کا باب ابو اون بن ابی حازم ہے۔ اس کی توثیق ہمیں چاہیے۔ امام ابو زرع کہتا ہے کہ لا عارف، میں اس کو نہیں جانتا، اور یہی بات ابن ابی حاتم اور ابن عبد البر امام کہتے ہیں کہ یہ تو مجہول شخص تھا۔ تو مجہول شخص کی روایت کو امت کے سامنے صحابہ کے خلاف پیش کرتے ہو، کچھ تو خیال کرو نا۔ کہتے کیا ہیں کہ ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے، کتنا ظلم ہے بتائیں، سیدنا معاویہ نے کب کس کو حکم دیا کہ سیدنا علی کو گالیاں دو، اہل بیت کی توہین کرو؟ کیسی بات کرتے ہیں۔ ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس جھوٹی روایت کی بنیاد پر صحابہ کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کرنے والوں، اس کی سند کی ہمیں توثیق درکار ہے۔ مودودی صاحب فوت ہو گئے، آئیں آپ ثابت کر دیں کہ مودودی صاحب کا مسلک صحیح تھا، محدثین کے اصولوں سے ثابت کر دیں، ورنہ مان جائیں کہ مودودی صاحب کا مسلک جو ہے نا وہ شیعوں سے مستعار تھا۔ شیخ وادعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ شیعہ تھا۔ مودودی صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شیعہ تھا۔ بخاری مسلم کی روایتوں پہ اس نے تنقید کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو ہے آگے اس روایت جو اس نے تبصرہ کیا وہ سنیں۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت و درقرار انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اخلاق کے لحاظ سے سخت گھنونا فعل تھا۔ یعنی ایک صحابی کے بارے میں یہ زبان درازیاں کرتے ہیں، اور کس سے بات یہ لی ہے؟ محمد بن عمر الواقدی سے۔ شرحبیل بن ابی اون اور اس کا باب ابو اون بن ابی حازم، ان دو کی توثیق محمد بن عمر الواقدی کی جمہور کے لیے توثیق میں، رافضی کی کیا توثیق یہ پیش کر سکتے ہیں؟ پھر آگے ایک اور بات کی ہے، کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ تاریخ الخلفاء ہے سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہاں سے اس کو نقل کیا، وہاں تو کوئی سند نہیں لکھی ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث سے اس قول کی ہمیں سند پیش کی جائے، اور پھر اس سند کا محدثین کے اصولوں کے مطابق صحیح ہونا بھی پیش کیا جائے، ورنہ مانے کہ یہ لوگ جھوٹی روایات پیش کرنے کے عادی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ نہ صحابہ کو معاف کرتے ہیں، نہ تابعین، نہ ائمہ ہدا کو معاف کرتے ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز پر بھی جھوٹ بول دیا۔ کوئی یہ کہے کہ جناب سیوطی صاحب نے تاریخ الخلفاء میں اس بات کو ذکر کیا، اور یہ جو ہم نے روایت ذکر کی ہے یہ تو ابن کثیر نے البدایہ کے اندر ذکر کر دی تھی۔ ہم کہتے ہیں وہ تو لوگ عہدہ برا ہو گئے،
ان کی ایک ذمہ داری تھی، ان کا ایک کتاب لکھنے کا اسلوب تھا، اس اسلوب کے مطابق نے روایات کو ذکر کر دیا، امت کو بتا دیا اس طرح کی بھی روایات موجود ہیں، باقی ان کی تحقیق آپ نے خود کرنی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ میں نے البدایہ کے اندر ذکر کر دیا، جو کچھ میں نے تاریخ الخلفاء کے اندر ذکر کر دیا وہ میرا مذہب ہے، وہ میرے نزدیک صحیح ہے، وہ تو مسلمانوں کے لیے حجت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ گمراہ کبھی بھی اس طرح کے خوش فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ دیکھو جی البدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر ذکر کر دی تو ان کو کیا کوئی گناہ نہیں؟ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجرم آپ ہیں جو اس روایت پر تبصرے کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک صحابی کے خلاف گھنونی سازش کر رہے ہیں اور صحابی کے متعلق جھوٹ گڑا اور اس جھوٹ کو صحابی کے حوالے سے کہا کہ ان کا یہ گھنونا جرم تھا اور غیر اخلاقی ان کی حرکت تھی۔ سبحان اللہ، ہم کیسے دور میں بیٹھے ہیں جی؟ اس دور میں کہ جس دور میں صحابہ کے حوالے سے ان ظالموں نے یہ اوراق سیاہ کی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہو جائیں گے؟ کیا اللہ ان کی ایک ایک لفظ کا حساب کتاب نہیں لے لے گا؟